آج کی ویڈیو فوری خطرے کے پیش نظر بنائی جا رہی ہے۔ ایک بیماری کا نام آپ نے حال میں ہی سنا ہوگا اور وہ ہے نیگلیریا۔ اس جراثیم کی وجہ سے پاکستان میں بہت خوف پھیلا ہوا ہے۔ اس کا خوف ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بیماری کسی وائرس یا بیکٹیریا سے نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ایمویبا یا پیراسائٹ جس کا نام نیگلیریا فلورائی ہے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے برین ایٹنگ پیراسائٹ یا دماغ کو کھا جانے والا ایمویبا بھی کہتے ہیں۔ جب یہ ایک بار ہمارے دماغ میں چلا جاتا ہے تو حقیقت میں یہ ہمارے دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر 100 لوگوں کو یہ بیماری ہو جائے تو اس میں سے 97 لوگ نہیں بچتے۔ اگرچہ اس مرض کے سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں مگر یہ کیسز 55 سال میں ریکارڈ کیے گئے جبکہ پاکستان میں 2008 سے پہلے لوگوں کو نیگلیریا کا نام بھی نہیں پتہ تھا۔ سب سے پہلا کیس کراچی میں 2008 میں ڈائیگنوز ہوا تھا اور اس کے بعد صرف 15 سال میں پاکستان میں 150 کیس رپورٹ ہوئے۔ یہ جراثیم اس قدر خطرناک ہے کہ امریکہ میں اس بیماری کے 197 مریضوں میں سے صرف 4 کو بچایا جا سکا تھا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں نیگلیریا سے متاثر ہونے والے 150 مریضوں میں سے ایک بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 2022 تک پاکستان میں نیگلیریا صرف کراچی تک محدود تھا لیکن اس سال پہلی بار ایسا ہوا کہ مصطفیٰ شفیق نامی 30 سالہ ایک شخص اسی سال 2 جولائی کو سروسز ہسپتال لاہور میں داخل کرایا گیا۔ 3 جولائی کو اس کا نیگلیریا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور 4 جولائی کو اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے کسی شہر کو محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا اور شاید آس پاس کے ممالک کی بھی یہی صورتحال ہے۔ نیگلیریا فلورائی جو بالکل صاف ستھرے اور نیم گرم پانی میں رہنا پسند کرتا ہے، مثلاً جھیلوں میں، تالابوں میں، سوئمنگ پول میں، گھروں اور محلوں میں جو صاف پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اور پانی کے ٹینکروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ یہ جراثیم ہمارے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم انسان کے اندر صرف ایک ہی راستے سے داخل ہو سکتا ہے اور وہ ہے ناک، یعنی نیگلیریا سے آلودہ پانی جب ناک کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ اوپر تک چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناک کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے ناک کا نرم حصہ اور دوسرا ناک کا اوپر والا حصہ جو کہ ہڈی کا ہوتا ہے۔ جب نیگلیریا سے آلودہ پانی اوپر والی ہڈی تک چڑھ جاتا ہے تو ناک دماغ کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے وہ سوراخوں والی ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں کریبریفارم پلیٹ یعنی جالی دار ہڈی۔ نیگلیریا جو پانی میں موجود ہے وہ اس ہڈی کے سوراخوں میں سے گزرتا ہوا دماغ تک جاتا ہے اور پھر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ نیگلیریا سے آلودہ پانی ناک کے اوپر چڑھنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ہی اس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں شدید سر درد، فلو کی طرح کی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو تیز بخار ہو جاتا ہے، الٹی لگ جاتی ہے، بے چینی سی محسوس ہوتی ہے اور مرگی کی طرح کے دورے مریض کو آنے لگتے ہیں۔ اس کے مریضوں کی بڑی تعداد یعنی 97% افراد پر پہلی علامت ظاہر ہونے کے 5 دن کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ امریکہ میں اس کے مریض 14 سال سے کم تھے جن کو واٹر بورڈز کا بہت شوق تھا، یعنی سوئمنگ، ڈائیونگ اور واٹر ایکٹیویٹی بہت کرتے تھے۔ شاید اسی لیے سوئمنگ کے دوران نیگلیریا کا جراثیم ناک کے ذریعے اوپر چلا گیا اور دماغ کو متاثر کیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس سے متاثر ہونے والے 150 افراد ہیں۔ ان میں سے اکثر کی عمر 25 سے 33 سال کے درمیان تھی۔ ان میں سے صرف 2 افراد ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہاں انہوں نے سوئمنگ پول میں پچھلے کچھ دنوں میں سوئمنگ کی ہے، جبکہ باقی کی کوئی بھی سوئمنگ ہسٹری موجود نہ تھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ مسلمان تھے اور ان میں سے 145 کا تعلق کراچی سے تھا۔ کراچی میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں جن میں ہندو، کرسچین، مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن متاثر ہونے والے تمام افراد مسلمان تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ وضو اور نماز کا اہتمام رکھتے تھے۔ یقینی طور پر تو نہیں لیکن امکان ہے کہ وضو کے دوران جب پانی ناک میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ناک میں پہنچ کر آگے اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور دماغ تک گیا ہوگا۔
نیگلیریا سے آلودہ پانی دیکھنے میں، سونگھنے میں، حتیٰ کہ چکھنے میں بھی بالکل صاف ستھرا محسوس ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے وضو کے لیے قابل استعمال سمجھتے ہیں۔ نیگلیریا سے آلودہ پانی اگر ہم ہاتھ دھونے، کپڑے دھونے، یہاں تک کہ پینے کے لیے بھی استعمال کریں تو اس سے بیماری نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس جراثیم کا انسانی جسم کے اندر داخل ہونے کا راستہ صرف ناک ہے۔ پاکستان میں اس مرض کا خطرہ خاص کر ان نمازیوں کو ہے جو وضو کے دوران پانی ناک کے اندر تک لے کر جاتے ہیں۔ دوستو، اب سب سے اہم بات پر آتے ہیں کہ اس مرض سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ملیریا اور ڈینگی کی طرح نیگلیریا بھی ایک سیزنل بیماری ہے اور ہمارے ہاں اس کے پھیلاؤ کا سیزن گرمیوں کے آغاز سے شروع ہو کر برسات تک یعنی مئی ستمبر تک رہتا ہے۔ تو ان 5 مہینوں میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے صرف 3 احتیاطیں کرنی ہیں۔ سوئمنگ کے لیے صرف ان پولز میں جائیں جن کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہو کہ وہاں پانی کی باقاعدہ کلورینیشن کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جب آپ سوئمنگ کریں تو نیزل کلپ کا استعمال کریں کیونکہ ناک میں پانی جانا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، اسی لیے بہت سے سوئمرز روٹینلی نیزل کلپس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پانی ان کے ناک میں نہ جائے۔ نمبر 3، نیگلیریا کے سیزن کے دوران سوئمنگ سے گریز کریں۔ یہ تو تھی سوئمنگ، لیکن جیسا ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مریضوں کی کوئی خاص سوئمنگ ہسٹری نہیں تھی، اب پاکستان کے لوگ خود کو کیسے اس سے بچائیں؟ سب سے پہلی بات، وضو کے دوران ناک میں اوپر تک پانی نہ چڑھائیں، اور نہ ہی یہ واجب ہے اور نہ ہی یہ فرائض میں شامل ہے۔ یہ سنتوں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وضو کرتے وقت ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھائیں گے تو بھی آپ کا وضو انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اگر آپ سنت کو پورا کرنا چاہتے بھی ہیں تو پانی کو ناک کی اندھوں میں زیادہ اوپر تک نہ لے کر جائیں، اس سے سنت بھی پوری ہو جائے گی اور مرض سے بچاؤ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ گھروں اور مسجدوں کی ٹنکیوں میں بلیچ ملا کر یا کلورین ملا کر نیگلیریا فری کیا جائے۔ ہماری گزارش ہے کہ حکومت کالونی اور سوسائٹی کی واٹر ٹینکیز انتظامیہ کو بھی ہدایات جاری کریں کہ وہ مناسب مقدار میں کلورین ایڈ کریں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ملک میں کلورین کی ٹیبلٹس اور بلیچ سولوشن بھی دستیاب ہے۔ اس بیماری سے متعلق معلومات اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ تر لوگ خود کو اس سے بچا سکیں۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ شکریہ۔